ان کے سربراہ کو دیکھو جی وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے جی، ہاں جی بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کراچی کی حالت دیکھیں آپ کہ لوگ گاڑیاں بیچ کے کشتیاں خریدنے پہ مجبور ہو گئے یار۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، لوگ کراچی کے اندر جو ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گاڑیاں بیچ کے کشتیاں لے لو۔ اب جاگنے کا وقت ہے، اب میں کہتا ہوں کہ یہ خواب میں ان کو جگا رہا ہوں، یہ جگا رہا ہوں کہ اٹھو، آج اٹھو اور ہوش کے ناخن لو۔ آج پاکستان کو ان تمام سیاستدانوں کی ضرورت پڑی ہے کہ اسمبلی میں ایک ہو کے اوڑ دیں اور پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالیں، تاکہ پاکستان کی عزت و وقار جو ہے پوری دنیا میں بڑھ جائے۔ اس سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہو تو پھر میرے طرف سے اللہ حافظ یار، میں کسی سیاستدان کو اوڑ نہیں دوں گا یار۔ رونا آ جاتا ہے یار، گھنٹوں میں دھوپ میں کھڑے ہو کے ان کو اوڑ دوں، میں اوڑ کیوں دوں؟ میں پاکستان کی نالی گلی کے لیے میں اوڑ نہیں دیتا۔ ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ سے نکلنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے ووٹ کی ضرورت ہے، لیکن جو اپوزیشن دے نہیں رہی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یار؟ یہ تو پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ تو عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر اس پہ بھی یہ ایک نہ ہو تو ان سے بڑھ کر غدار جو ہے وہ اور کوئی ہے ہی نہیں ہے یار۔ میں حیران ہوں ان پہ، یہاں پہ تو ابھی وہ پوائنٹ سکورنگ چھوڑیں، ان کی تو خواہش ہے کہ پاکستان تباہ ہو، برباد ہو، مہنگائی ہو، اور ہم اس حکمران کو جناب اتنا چھکت وہ کریں کہ عوام جو ہے اس سے پریشان ہو۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے جی، اگر یہ اس پہ ایک نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھو پاکستان کو بلیک لسٹ سے باہر نکالنے کے لیے ان لوگوں کی، زرداری کی اور اس کی نواز شریف کی اور ان سب جماعتوں کی، مولانا فضل الرحمان کی، اور سب کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کو۔ یہ کسی فرد واحد کو ضرورت نہیں پڑی، یہ پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی۔ تو ویسے یہ نعرے مارتے ہیں جی ہم پاکستان کے لیے خون دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم پاکستان زندہ آباد، یہ وہ۔ اب جا کے پتہ لگا نا جی، ابھی ایک نہیں ہوں گے نا، تو میں درخواست کرتا ہوں ان پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہ دیکھ لیں ان کے اصل چہرے۔ میں درخواست کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے بھائیوں سے کہ ان کے اصل چہرے دیکھ لیں۔ دوسرے تمام چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے قائدین کو جو ہے نا دیکھیں۔ یہ یہاں پہ تو کوئی کسی ایک بندے کی ذات کا مسئلہ ہے نہیں ہے۔ اگر اس بات سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہو تب تو خیر ہے جی، آپ کی سیاسی مخالفت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے یار، فائدہ نہ دو یا تو یہ یار 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ جب یہاں پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو کہاں پہ اکٹھے ہوں گے؟ کرپشن میں اکٹھے ہوں گے، ہیں جی، لوٹ گسوڑ میں اکٹھے ہوں گے؟ کب اکٹھے ہوں گے یار؟ ہم لوگ غریب لوگ رہ گئے لائنوں میں کھڑے ہو کے ان کو اوڑ دینے کے لیے، ہیں جی۔ جب ان کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لال جھنڈی دکھاتے ہیں یار۔ خدا کا خوف کھاؤ یار۔ وہ ایک جناب وہ دوائی لینے گیا، وہ واپس نہیں آیا، اور اس کے جو کارندے ہیں، اس کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، آج بھی اس کے گیت گا رہے ہیں۔ میں کیا یار، بس جہالت ہوگی نا۔ میں تو اس کو لیڈر مانوں گا جو پاکستان کی بقا کے لیے ہو، پاکستان کی عزت کے لیے ہو، پاکستان کے احترام کے لیے ہو۔ اور دوسرے میرے جو پارٹی پیپلز پارٹی والے ہیں، ان کے سربراہ کو دیکھو جی وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے جی، ہاں جی بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کراچی کی حالت دیکھیں آپ کہ لوگ گاڑیاں بیچ کے کشتیاں خریدنے پہ مجبور ہو گئے یار۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، لوگ کراچی کے اندر جو ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گاڑیاں بیچ کے کشتیاں لے لو یار۔ یہ برا حشر یار، اتنے عرصے سے آپ کراچی سندھ پہ قابض ہو، آپ نے کیا کیا یار؟ ہاں جی، بس پھر بھی بات آتی ہے تو آج بھی بھٹو زندہ ہے اس کا۔ ہاں، جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، جب پانی آتا ہے تو بہت بارش آتی ہے یار۔ کیا یار، یہ ہمارے لیڈر ہے یار۔ میں عقل کو داد دیتا ہوں ان بزرگ سیاستدانوں کے جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ جب ہاتھ باندھ کے جناب اس کے بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم مجھے پاکستانی سیاست پہ جو ہے نا وہ رونا آ جاتا ہے یار۔ دیکھو میں اس ٹائم نا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ یار ہم نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے دیکھا یار۔ عمران خان نے پاکستان کا بہتر نعرہ لگایا ہے یار، سب کو آزمایا ہے، اس کو آزمایا ہے۔ ہم پھر ان کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو اوٹ کیا۔ جب پتہ لگا تھا جناب محترمہ بینظیر بھٹو ہے، اور جب دو پارٹیاں ہوتی تھی، بینظیر بھٹو کو ہم نے اوٹ دے کے آزمایا، یا جناب یہ میاں برادران کو اوٹ دے کے آزمایا۔ اب یار یہ جو آخری امید کی گھڑی ہے ہمارے پاس، خدا کے لیے اس کے ہاتھ بٹاؤ، اس کے لیے اس کی مدد نہ کرو یار۔ تم پاکستان کی مدد کرو، تم پاکستان کی عوام کی مدد کرو، پاکستان کو عزت کا مقام مل رہا ہے تو اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ مجھے وجہ بتاؤ۔ نہیں تو یہ بتائیں، جو پاکستان بلیک لسٹ سے نکلے گا، کیا اس کا فائدہ عمران خان کی ذات کو ہے؟
میں نے پہلے بتایا جی یہ کسی ایک بندے کے ذات کی بات تو ہے نہیں ہے. اگر ایک بندے کی ذات کی بات ہوتی میں کہتا ہوں چلو یار سیاسی مخالفت ہے رہنے دو یار, یہ تو میرا بھی مسئلہ ہے, آپ کے بھی مسئلہ ہے, 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. پاکستان کو پوری دنیا میں عزت ملنے والی ہے, اگر اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان کے خدا نخواستہ پاکستان کے جنازے پہ اکٹھے ہوں گے. یہ لوگ پاکستان پہ کفن ڈالنے کے لیے ہوں گے یار. لوٹ گسوٹ سیاست کرتے ہیں یہاں پہ, لوٹ کے کھایا سب نے کھایا جی. ہاں جی, کیا میں آپ کے چینل پہ بتاؤں کہ کسی کا جتنا بس چلا سب نے کھایا. اب جب کہ پاکستان کی بقا کی اور عزت کی بات آئی ہے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں یار. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یار. اگر مرنا بھی ہے یار, اس ملک کا کھایا ہے, اس ملک کا پیا ہے یار. قرآن کی ایک آیات ہے یار, جو جس ملک میں رہتا ہے اگر اس کو وفادار نہ ہو تو خدا کی قسم اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایمان ہی کمزور ہے یار. جس ملک نے آپ کو عزت دیا, جس ملک نے آپ کو جناب پیٹ بھر کے کھانا دیا, جس ملک میں آپ آرام سکون سے جو ہے نا اپنے بستر پہ نیند کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, اس ملک کی عزت اور بقا کی جب باری آئی تو آپ یار پیچھے ہٹ گئے. یار کیا ہو گیا اس کے اس میں اوڑھ دیا تو یار سینہ تان کے اوڑھ دو یار. عمران خان کی ذات کی بات ہوتی تو میں منع کرتا جی نہ کرو جی, یہ آپ کے مخالف ہیں یار. یہاں پہ تو اس کی پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے یار. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے ورکر ہیں وہ کب سمجھیں گے. جب کوئی ڈوگی بجاتا ہے جی اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں جی. ہاں جی, آپ دیکھیں جی نواز شریف کا دور تھا, خیبر پختونخوا کے اندر آٹے کی قلت بن گئی تھی, یہاں سے چوکر جو ہے گاڑیوں میں لوڈ ہو کے وہ خیبر پختونخوا کے لوگ کھا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. آج میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ اگر نواز شریف کا نام لیتے ہیں تو میں ان کی عقل کو دھات دوں. کیا کروں؟ میرے لیے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں. میری سفارش جو ہے روز محشر کے دن اللہ کے نبی نے کرنی ہے. میں نے اللہ کو جان دینی ہے. مجھے اوز کوثر اللہ کے نبی نے پلانا ہے, ان سیاستدانوں نے نہیں پلانا ہے. یہ تو خود جناب اگر ایسے حالات ہو تو پھر خدا کی قسم پاکستان میں رہنے کے لیے دو چیزیں بچانا بہت مشکل ہو گئی ہے, ایک عزت اور ایک ایمان. یار جو بھی اسمبلی میں اٹھتا ہے یار دین کے خلاف بات ہوتی ہے. جو بھی اسمبلی میں اٹھتا ہے جی وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں, ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ میرے پوائنٹ اسکور بڑھ جائیں, اور میرا لیڈر جو باہر بیٹھا ہوا ہے دوائی لینے گیا ہے وہ مجھے داد دیں کہ واہ جی واہ آپ نے تو میرا بڑا دفاع کیا. یار یہ سیاست ہے یار. ملک کی سیاست کرتے ہو, ملک کی عزت کے لیے بات کرو, عوام کی فائدے کے لیے بات کرو. جب مرنے کے بعد یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح, محمد اقبال, اور ان کو کیوں یاد رکھا جاتا ہے؟ انہوں نے کچھ کیا تھا. وہ میرے بھائی آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, اسمبلی کے بعد لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسمبلی کے اندر اللہ رب العزت کے 99 نام لکھے ہیں. یار اس کی تو پاسداری کرو یار. خدا کے بندے, آپ اس کو مقدس ایوان کہتے ہو, اس کو کعبے سے بڑا درجہ دیتے ہو, اس کو جناب مسجد نبوی سے زیادہ درجہ دیتے ہو. تو درجہ دیتے ہو تو دکھاؤ تو صحیح نا یار, کر کے تو دکھاؤ یار. دیکھو کروڑوں روپے آپ نے تنخواہیں لی ہیں جی قومی خزانے سے, اسمبلی سے. ٹھیک ہے, اس ملک کے پاکستان کے محنت کش لوگوں کے ٹیکسوں سے آپ نے تنخواہیں لی ہیں, اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے پاکستان کی بدولت, اس پاکستان کے غریب عوام کی بدولت. آج جب پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالنے کی باری آئی ہے, آپ کی ضرورت پڑی ہے, تو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. میں کہتا ہوں شرم سے مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے. کہاں پہ اٹھیں گے؟ جب پاکستان ملائمیٹ ہوگا تب اٹھیں گے. کیا لیڈر کس کو کہتے ہیں یار؟ اب مجھے بتائیں نا ذرا, لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے, جو پہلے سب میں کھڑا ہو. جب آج پاکستان کو تمہاری ضرورت پڑی ہے, جب فوجی بارڈروں پہ جناب جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, ایک مہینے کی دلہن بیوہ رہ جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ان افسروں کے جناب جنازے آ جاتے ہیں, ان کی ٹوپیاں اور چھڑی اور وہ یونیفارم ان کے بچے ان کو دے کے روتے ہیں, تب تو آپ کو کوئی پاکستان کا وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں. آج سیاستدانوں تمام زندگی آپ نے اس پاکستان کا کھایا جی. آپ کی کوئی پکوڑے سموسے کی دکان نہیں تھی, آپ نے الیکشن جیتا, الیکشن کی وجہ سے آپ کو اچھی گاڑی ملی, الیکشن کی وجہ سے آپ کو جناب عزت ملی, الیکشن کی وجہ سے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور ہٹو بچوں کے نعرے ہوئے. کیوں ہوئے؟ اسی اسمبلی کی وجہ سے, اسی پاکستان کی وجہ سے, اسی عوام کی وجہ سے. یار ساری زندگی فوج قربانیاں دیں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ لوٹ مار کریں گے اور پھر دوائی لینے جائیں گے اور پھر راستہ بھول جائیں گے. کیا کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں یار؟ یہ جاگو یار, جاگو نون والو, جاگو پیپلز پارٹی والو. کب جاگو گے؟ جب پاکستان ملیمیٹ ہوگا تب جاگو گے. اب جاگنے کا وقت ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ خواب میں ان کو جگا رہا ہوں, یہ جگا رہا ہوں کہ اٹھو, آج اٹھو اور ہوش کے ناخن لو. آج پاکستان کو ان تمام سیاستدانوں کی ضرورت پڑی ہے کہ اسمبلی میں ایک ہو کے اوڑھ دیں اور پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالیں, تاکہ پاکستان کی عزت و وقار جو ہے پوری دنیا میں بڑھ جائے.
اس سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہو تو پھر میرے طرف سے اللہ حافظ یار. میں کسی سیاستدان کو ووٹ نہیں دوں گا یار. رونا آ جاتا ہے یار, گھنٹوں میں دھوپ میں کھڑے ہو کے ان کو ووٹ دوں. میں ووٹ کیوں دوں؟ میں پاکستان کی نالی گلی کے لیے میں ووٹ نہیں دیتا. نالی گلی ادارے بنے ہیں, جب مکان بنتے ہیں, جب محلہ بنتا ہے, جب مخلوق آباد ہوتی ہے تو وہاں پہ بنیادی سہولتیں میرا حق ہے وہ ادارے دیتے ہیں. اس کے لیے میونسپل کارپوریشن ہے, سی ڈی اے ہیں, فلانا ڈھمکانا, یہ ادارے بنے, آر ڈی اے ہے. وہ ان کا میرے اوپر احسان نہیں ہے. آج بھی تم میرے پیسوں سے ٹیوب ویل لگا کے اس پہ اپنے نام کی پلیٹ لگاتے ہو, شرم آنی چاہیے. آؤ آگے, پاکستان کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے, آؤ اور پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالو. نہیں تو خدا کی قسم اٹھایا کہتا ہوں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر سے باہر کوئی ووٹ دینے کے لیے نکلے گا بھی نہیں. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. کتنے